یہ اسپیشل چارٹر پروازیں بھیجی گئی ہیں اور لا رہے ہیں، ان کے بارے میں ذرا آگاہی دیجیے گا. اس کا مین تھیم کیا تھا ان کو یہاں لانے کا؟ کیا اتنی زیادہ ایمرجنسی کیا تھی؟ ایمرجنسی یہ تھی کہ امریکہ نے بڑا فوراً طریقے سے وہاں سے پل آؤٹ کر لیا. تو جو لوگ وہاں ہماری فوج کے ساتھ تھے، ان کے یا انٹرپریٹر تھے یا ان کی سپورٹ کر رہے تھے یا ان کو سپلائز دے رہے تھے، تو جب وہاں طالبان آتے تو ان کی زندگی اور ان کی فیملیز کی زندگی کو خطرہ تھا. تو اس حساب سے وہ لوگ یہاں لائے گئے، اور وہ ویکیویز ہیں، وہ ریفیوجیز نہیں ہیں. تو ان کا پورا سٹیٹس آلریڈی ہے. مشکل یہ ہوئی کہ سارے لوگ نہیں آ سکے. کچھ لوگ ابھی ہیں، کچھ لوگوں کے میں ابھی بھی ڈیل کرتا ہوں. تو ہم یہ گورنمنٹ کو اور اسپیشلی سویلا بریومنٹ کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، ان کو بھی ہم پوری طرح سے یہاں منگوائیں. جیسے پہلے یو بھائی نے کہا ہے کہ یوکرین کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. سو جن لوگوں نے یہ بات ہے، اور اس میں آخر پوائنٹ تک لے جاتا ہوں کہ فلسطین میں، غازہ میں جو برٹش نیشنلز ہیں، جو ابھی جو کڈنیپ ہوئے ہوئے لوگ ہیں، جو ایڈ ورکرز ہیں، جو برطانیہ کے پاسپورٹ جن کے پاس ہے، اس گورنمنٹ نے اور فارن سیکرٹری نے کوئی بھی اس لیے ٹھیک طریقے سے کوئی سپورٹ نہیں. یہ کہا ہے کہ ایک مصر بارڈر پر کچھ کاؤنسلر سروسز ہیں، لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ برٹش لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی پوری ان کو سپورٹ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کس حالات میں ہیں اور کیسے ان کو آگے نکال سکتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس وقت گورنمنٹ کا جو موقف ہے، ان کے ساتھ پوری سپورٹ ہے لیبر پارٹی کی؟ نہیں، ہماری سپورٹ بالکل نہیں ہے. نہیں، ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. جیسے آپ اگر پچھلے ہفتے دیکھتے تو اس میں کیا کوشچنز ہوتے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، وہ بھی دیکھنا. ہمارے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وہاں برطانوی پاس ہولڈرز جو ہیں وہاں، چاہے وہ ایڈ ورکرز ہوں، چاہے وہ وہاں وزٹ کے لیے گئے ہوں، چاہے وہاں رہتے ہوں، ان کو پہلے آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ان کی حالات کیا ہے. جو کڈنیپ ہوئے ہیں 200 کچھ لوگ ہیں، ان میں سے کہتے ہیں کہ 9 کے 10 برٹش پاسپورٹ ہولڈرز ہیں. اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کیوں نہیں ریپرزنٹیشن کی ہے کہ ان کے جو یہ موجودہ جو حملے ہو رہے ہیں جو اسرائیل کر رہی ہے، ان میں ان کا ویلفیئر کیسے ہے. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے حالات کیسے افیکٹ ہوں گے. جب بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو گورنمنٹ یہ ریپرزنٹیشن نہیں کر رہی ہے. سو ہماری کسی حساب سے گورنمنٹ کے ساتھ ایک طرفی نہیں ہے، اور ہم کو چاہتے ہیں ان کو کہ اور کام کریں جو کرنے چاہیے انہیں، اور اسپیشلی سیز فائر میں بھی کریں وہ، کیونکہ گورنمنٹ وہ ہے. ہم جو بھی کہیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ گورنمنٹ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو کچھ لوگ ہیں جو چاہے مسلم کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ویسے ہی سوشل جسٹس ایکوالٹی میں ہوں، تو ہم سب اکٹھے ہو کر کے کہ گورنمنٹ کی ریویو، ان کا رویہ جو ہے وہ بدل کر ان کے اپنے ساتھ لائیں کہ کہیں لیکن اپوزیشن ہی نہیں ہے. اپوزیشن جو پارٹی کا مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ سٹینڈز ہونا چاہیے. ابھی اگر آپ رشی سونک سے ہٹائیں کہ کیر سٹارمر کے ادھر بٹھا لیں، وہ ایک پالیسی ہے. دیکھو اب آج میں نے سنا ہے آپ کا جو لیڈر ہے اس کی بات سنی. پریس نے بولا ہے اس کو، یا واٹ از یور پوزیشن، ڈو یو تھنک انٹرنیشنل لا از بینگ بروکن؟ اور کیر سٹارمر نے کیا جواب دیا؟ مثلاً دیکھو ایک اپوزیشن فیوچر پرائم منسٹر بننے والا ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب یہ دیا that actually it's not right for politicians to make statements. لیکن یوکرین کی بات آپ دیکھیں تو جب وہ ان کا جو اسینشل سپلائز انہوں نے بند کیا تھا، پہلے وہ بولے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بریچز ہیں. اور یہ جو ڈبل پالیسی ہے نا، it's obvious. So I'm just expressing, Khalid bhai, let me just express what people are saying. The fact of the matter is that Keir Starmer and Rishi Sunak are a tag team in this. They when they are asked difficult questions, their answers are almost identical.
I'm not saying that, you know, there's you know, there are people in your party, I accept that they're doing their level best. I'm not attacking you individually, but I am attacking your leadership in the sense that he knows that he's going to potentially become the future prime minister, and because of that, he is willing to tread very carefully, and is not adopting the position where you would have someone who's legally qualified, who understands humanitarian law, and he is being very, very careful. So any difficult question now, उसका जवाब क्या है? या नहीं जी, ये सियासतदान की जो इन्वॉल्वमेंट, ये जुडिशली जो इंटरनेशनल कोर्ट फैसला करेगा. कैसा वो कोर्ट फैसला करेगा? How are the courts going? जितने भी जो atrocities इजराइल ने कमिट किए हैं पिछले 75 साल से, not once has any leadership challenged the breaches of international law. वो कह देते ना जी, या ये हम टारगेट जो था टेररिस्ट का टारगेट था, ये कोलैटरल डैमेज हो गया. ये जो न्यूज़ रिपोर्टर जो गोली इसको लगी हुई है, क्या नाम है, शरीन अखला, उसको इजरायली आईडीएफ सोल्जर ने फाइट किया और गोली लगा दी थी, और क्या वो बोले ये क्रॉस फायर से ये काम हो गया. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट Keir Starmer ने जो स्टैंड ली है, it's no different to Rishi Sunak, and that's going to be the big problem for the Labour Party. और जैसे आपने किया, ये डेमोक्रेसी का मुल्क है और हर आदमी अपनी अपनी जो विजन रखते हैं, जो अफसोस की जो जितनी भी वो टेंशन उनके हैं, वो बैलेट बॉक्स में वो ज़ाहिर करेंगे. हमारे पास टाइम शार्ट है और 5 मिनट से भी कम टाइम रह गया है. इनका थोड़ा सा रिप्लाई कीजिएगा. एमपी साहब, तो एक क्वेश्चन लास्टली आपसे पूछना है, तो फिर इजाजत चाहेंगे. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गेस्ट साहब ने ह्यूमन राइट्स की बात की, उसने ये कंफर्म किया है कि विद इन इंटरनेशनल लॉ ये ऑपरेशन होना चाहिए, विद इन ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज पे जो एड है वो होना चाहिए. जहां तक आप जो बात जिस बात को कर रहे हैं, केयर स्टार्मर पिछले 75 सालों से पार्टी का लीडर नहीं है, वो पिछले 3 सालों से अभी आया है, और देखेंगे और क्या होगा. लेबर पार्टी में खुद भी लोग हैं जो इस बात पे इशू पे रखते हैं. जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल दिया ऑलरेडी आपको कि 2006 में टोनी ब्लेयर के खिलाफ क्या हुआ था. ठीक है, सो इससे कोई ऐसी बात नहीं है. लीडरशिप जो है वो सुनती है. अभी लोग कंजर्वेटिव वाले प्रेशर डाल रहे हैं सके पे, जितने भी हमारे शेडो मिनिस्टर्स हैं, उसमें जितने हमारे मुसलमान हैं जो जिन्होंने सीज फायर का कहा है, उनको निकाल दें. उसने कहा दिस इज अ सेंसिटिव इश्यू, तो हमें लोगों की जो सोच है, जो उनकी राय है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको देखना पड़ेगा. और वही उसने कहा है. सर, आप हर बात पे इतनी लंबी सियासत ना लिया करें. आप देखा करें कि ये इश्यू जो है ये बियॉन्ड सियासत है, और हम सबको पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है. अच्छा, और हर बात नहीं होती है. लास्ट क्वेश्चन एमपी साहब, जिस तरह ये बमबारी हो रही है गजा पर, और बच्चे मारे जा रहे हैं, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इसराइल जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है, और क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका केस चल सकता है जंगी जराइम के हवाले से, और इसकी आप सपोर्ट करेंगे? आई थिंक इसमें बड़ी अच्छी बात की है आपने काज़मी साहब, और इसमें ये तफ्तीश होनी चाहिए, और स्पेशली अब जो रेफ्यूजी कैंप पे जो हुआ है उस पर लाजमी होनी चाहिए. और मैं ये एक बात करूंगा कि आप देखें कि IOC के मेंबर्स कितने हैं. हम तो बात कर रहे हैं यहाँ बरतानिया की, जिसमें हम आटे में जो नमक का होता है उसके बराबर हैं. हमारे कितने मुस्लिम ममालिक हैं? एक भी कोई ममालिक इस इश्यू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जा सकता है इस इश्यूज पर. तो वो बात ऐसे एक्टिवेट होती है. एक नेशन चाहिए, एक मुल्क चाहिए. और मुसलमानों में जितने भी OIC में मुल्क हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं किया. पर जैसे मैंने आपको वादा किया है, ये जो रेफ्यूजी कैंप की जो बात हुई है, मैं इस पूरी फैक्ट्स ले करके सुबह देखूंगा, और आई विल मेक माय व्यूज वेरी क्लियर. पर जहां तक अब जो बात है, मैं इस पे बिल्कुल खुश नहीं हूं कि ऐसी एक अटैक इतनी अवाम और रेफ्यूजी अवाम पे जो हुआ है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है. एक शॉर्टली एक कॉलर को लेता हूँ, 1 मिनट रह गया, चले वो बंद हो गई कॉल. तो अयूब साहब, लास्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जो टॉपिक था, उस पर एक मैसेज आपकी तरफ से आना चाहिए, और उसके बाद एमपी साहब का मैसेज लेकर फिर इजाजत चाहेंगे. देखो जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, जैसे वो सुहेला ब्रावर्मन कोशिश कर रही है
یقیناً وہ it's more of a scaremongering the community. اور ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں، یا جتنے بھی ہماری کمیونٹیز میں یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، if they want to go and express solidarity, please do it peacefully. اس میں دیکھو ایک بہت بڑا کوز ہے، اور the last thing that we want is to see violence on the streets. کیونکہ میڈیا آپ جانتے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا بھی معاملہ ہو جائے وہ ایکسپلوڈ کر کے اتنا فرنٹ لائن میں آ جاتا ہے، اور اس میں ہماری کمیونٹی میں خاص کر کے جو ہماری مسلمان کمیونٹی کے نقصان ہوگا. اور میری صرف یہ ریکویسٹ ہے، ایک ہمارا فریڈم کا جو ایکسپریشن اور اسپیچ ہے، اس کو رسپانسبلٹی سے استعمال کریں، اور جتنے بھی جو پروٹیسٹ والے جو جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو پلیز ایک کیئرفل ہو کے، اور کوئی وائلنس یا کوئی ایسا بات نہ کریں جس میں ہماری پوری کمیونٹی میں ایک نشان بن جائے گا، یا دیکھو یہ کمیونٹی ایسی ہے. دیٹس مائی میسج. جی جی، بہت اس میں شکریہ آپ آخر کا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایوب بھائی سے میں پورا اس پہ اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ یہ جو ہے جتنے بھی ہزاروں لوگ وہاں تعداد میں آتے ہیں جلسوں میں، وہ جو ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری خراب ہو سکتی ہے. تو سب کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہاں سے ایسا کوئی سٹیپ نہ لیں جس میں کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے یا کسی کو اریسٹ کیا جائے. اور جیسے ایوب بھائی نے کہا ہے کہ پریس اس پہ فوکس کرے گی، جتنے اور ہزاروں لاکھ لوگ آئے ہوں گے ان پہ فوکس نہیں ہوگا. سو ہمیں اگر اس ایشو کی سپورٹ کرنی ہے تو ہمیں اپنے حدود میں رہنا ہے. صرف ہمارا وہاں پہنچنا لوگوں کا وہی بہت ہے کہ وہ دکھانے کے لیے. اس سے آگے کوئی جذباتی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی جن لوگوں کی ہم کوشش کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کی ان کے فائدے میں ہوگا کچھ. ایم پی خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب کونسلر ایوب خان صاحب آپ کا شکریہ. آپ دونوں اپوزیشن پارٹی کے ہونے کے باوجود آج یہاں آپ کا موقف ایک سامنے آیا ہے کہ اچھے طریقے سے پروٹیسٹ ہونا چاہیے، پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، اور آپ نے گائیڈ کیا ہے اپنے لوگوں کو، خصوصاً جو دیکھنے سننے والے ہیں، اور ہمیں خصوصاً جو اردو زبان سنتے بولتے ہیں ان کے لیے آپ نے بڑا اچھا معلوماتی پروگرام بھی. اور ہماری جو اپروچ ہے پارلیمنٹ تک کا یا ہائی جگہ پر، اس کے لیے کس قسم کی اپروچ ہے اس کا بھی کنسیپٹ آپ نے کلیئر کیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس قسم کے معاملات میں آپ کو زحمت دیں اور آپ کو لائیں سامنے، تاکہ لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہو سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.